إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، گزشتہ خطبے میں یہ موضوع تھا کہ علم کے بغیر عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے، علم کے بغیر عمل نہیں ہے، اور ایسے ہی عمل بغیر علم کے نہیں ہے۔ علم ہے اور اگر عمل نہیں ہے تو ایسا علم بھی معتبر نہیں ہے بلکہ قابل مواخذہ ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم میں ہر ایک کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب یہود پر اس لیے ہوا کہ ان کے پاس علم تھا اور اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، تو اس لیے علم مواخذے کا سبب ہے۔ ایک آدمی کے پاس علم ہے، عمل نہیں کرتا، ایک آدمی عمل کرتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، دونوں مصیبت کی بنیاد ہے، دونوں مشکل ہے۔ اور جب ہم میں ہر آدمی یہ سمجھ کے چلے گا جس کے یہاں کچھ بھی عمل ہے تھوڑا زیادہ، اور وہ یہ سمجھ کے چلتا ہے کہ عمل علم کے مطابق ہونا چاہیے، عمل دلیل کے مطابق ہونا چاہیے، اسی لیے علماء کہتے ہیں علم جو ہے یہ دلیل عمل ہے، عمل کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ دلیل کس کو کہتے ہیں؟ علم کو کہتے ہیں۔ جیسے آپ سے اس کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوانوں کی جماعت آئی اور تقریباً 20 دنوں تک آپ کے پاس وہ جماعت ٹھہری رہی، آپ سے سیکھتے رہے، آپ کو آپ کا عمل، آپ کا اسوہ، آپ کی زندگی دیکھتے رہے، آپ کا ایک ایک عمل، ایک ایک ادا، ایک ایک عبادت آپ کیسے فرماتے ہیں دیکھتے رہے۔ اور جب آپ نے انہیں جانے کی اجازت دی کہ جاؤ اپنے بال بچوں میں، اپنے اہل و عیال میں، تو آپ نے فرمایا، پہلا حکم دیا کہ انہیں جا کر کے اپنے اہل و عیال میں، اپنی قوم میں انہیں تعلیم دو، انہیں سکھاؤ، انہیں جو حکم ہے اس کی تلقین کرو۔ اور فرمایا آپ نے ایسی ہی نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ کا عمل یہ خود دلیل ہے۔ ہمارا آپ کا ایک دوسرے کا عمل دلیل نہیں ہے، ہم میں کسی اور کا عمل خالی دلیل نہیں ہے اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہو، عمل سنت کے مطابق نہ ہو۔ اللہ کے نبی کا عمل دلیل ہے، اللہ کے نبی کی بات اور آپ کا فرمان دلیل ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا عمل اور ہماری اور آپ کی بات، ہمارے ملفوظات یہ اس وقت تک دلیل نہیں بن سکتے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اسوہ سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اس کا تال میل نہ ہو، وہ میل نہ کھائے۔ اگر میل نہیں کھائے گا تو دلیل نہیں ہے۔
آپ دیکھیے بہت ساری مثالیں ہیں. ہم جب سمجھ کے چلتے ہیں، دین سمجھ کے چلنے کا نام ہے، دین علم کا نام ہے، علم کے مطابق چلنے کا نام ہے. ایسے تو بہت ساری قوموں میں اور ہمارے یہاں بھی رواج اور چلن کے مطابق جب لوگ چلنے لگے تو علم کی فکر کم ہو گئی، شوق کم ہو گیا، رغبت کم ہو گئی، علم حاصل کرنے والے نہیں رہ گئے، حلقے نہیں رہ گئے، علماء کی قدر و قیمت نہیں رہ گئی، کتابوں سے محبت نہیں رہ گئی، کتاب و سنت سیکھنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، ہاں وہ جذبہ نہیں رہ گیا. کیونکہ رواج ہے سماج کا کہ جس سماج اور جس نیٹ ورک میں جو رہتا ہے وہ ویسے ہی چلتا ہے جیسے اس کا نیٹ ورک ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت حتمیت کے ساتھ فرمائی. یہ بات ہم اپنے امتیوں کو صحابہ کے دل و دماغ میں ڈالی، ان کے تھرو ہم تک بات پہنچی واسطہ در واسطہ. آپ نے فرمایا ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت، ہر وہ نیکی جو میرے عمل کے مطابق نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ ریجیکٹ ہے، وہ ریجیکٹ کر دی جائے گی، وہ مردود ہے، وہ قبول نہیں ہوگی. کسی بھی مسلمان کو یہ سمجھنے اور سمجھانے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے نبی کا طریقہ ہونا ضروری ہے. بحث کہاں ہے؟ جھگڑے کہاں ہیں؟ جھگڑے جو ہیں وہ سب باہر کے آئے ہوئے ہیں. مشکلات جو ہیں وہ ہماری آپ کی پیدا کی ہوئی ہیں. ورنہ اسلام دیکھیے، اسلام کہتا ہے نبی اور نبی پر آئی ہوئی وحی اور نبی کا جو طریقہ ہے اور آپ کا فرمان اور آپ کی جو باتیں ہیں یہ وحی ہے، آسمان سے، آسمان کی ہدایت کے مطابق ہیں. اس لیے تال میل جب تک نہیں پیدا ہوگا ہر عمل کا، ہر عبادت کا، ہر طریقے کا وہاں سے، تب تک فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی. جب آدمی کو یہ فکر ہو جائے کہ عبادت میں کرتا ہوں، عبادت قبول ہوگی، سنت کے مطابق عبادت ہوگی، تو سنت کو جاننے کی اس کو بے چینی اور فکر ہو جائے گی. آپ کو میں نے ایک مثال دی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ امت کے بہت عظیم، یہ بہت عظیم ہے، امت میں بہت عظیم شخصیت ہے آپ کی. لیکن دیکھیے آپ کیا فرماتے ہیں، مجھے علم کی فکر اور مجھے میرے یہاں علم کی طلب کیسی ہے، کیسی فکر ہے؟ جیسے کسی عورت کا کوئی بچہ گم ہو جائے اور اکیلا اکلوتا بچہ ہو اور اس کے لیے بے چینی اور فکر کتنی ہو سکتی ہے اس کو، اتنی فکر میں کرتا ہوں. اور ہمارے سلف کہتے تھے اور سچائی ہے کہ ایک آدمی کو کھانے پینے کی ضرورت سے زیادہ علم کی ضرورت ہے. ہر وقت آدمی علم کا لالچی، علم کا حریص، علم کے پیچھے فکر مند، علم کے پیچھے اگر کہیں تو دیوانہ ہوتا ہے. ایک ایک بات کے لیے. آپ نے کہیں سنا ہے، اپنوں میں کہیں سنا ہے کہ کوئی بہت دور سفر کر کے چلا گیا ہو، اسے صرف اتنا پتہ ہو کہ ایک اللہ کے نبی کی سنت بہت دور فاصلے پر، بڑے ڈسٹینس پر ایک آدمی بیٹھا ہے، موجود ہے، اور اسے ایک سنت معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم. بعض صحابہ نے سواری خریدی اور ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کیا صرف یہ جاننے کے لیے کہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث آپ کے پاس ہے اور وہ ہم جاننا چاہتے ہیں. آپ سوچئے کتنے لالچی تھے وہ. ہمارے پاس جو مشکل ہے کہ ہم سماج میں پھیلے ہوئے طریقوں پر چلتے ہیں، وہ اس لیے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور اس کے پاس علم نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے کہ علم کے اندر بڑی غیرت ہے، علم بڑا غیور ہے. جو آدمی اس کے پیچھے دیوانہ نہیں بنے گا اس کو علم نہیں ملے گا، علم ہاتھ سے چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ فکر کی چیز ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے. ہر آدمی کو فکر مند ہونا چاہیے کہ اسے علم ہو اور صحیح علم اسے ملے. علم کے لیے دیکھیے، علم کے لیے ہدایت ہے اللہ کی. اللہ کی ہدایت ہے کہ علم حاصل کرو عمل سے پہلے، علم حاصل کرو عمل سے پہلے، اور علم کے مطابق عمل کرو تو دل میں کتنی مضبوطی ہوتی ہے کہ میرا عمل علم کے مطابق ہے، میرا عمل دلیل کے مطابق ہے، میرا عمل سنت کے مطابق ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول آئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں۔ کیا ہوا؟ ایک بار آواز دیا، دوسری بار آواز دیا، تیسری بار آواز دیا، تیسری بار آواز دے کر کے لوٹ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، دیکھا کون تھے، کیوں چلے گئے، پتہ چلا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ لوٹ گئے۔ ایک بار آواز دیا، گھر سے جواب نہیں ملا، دوسری بار آواز دیا، جواب نہیں ملا، تیسری بار آواز دے کر کے لوٹ گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کی تعلیم ہے، یہ بہت بڑا ادب ہے کہ کسی کے گھر آپ گئے، دروازے پر آپ نے ایک بار آواز دیا، نہیں جواب ملا، دوسری بار آواز دیا، نہیں جواب ملا، تیسری بار آواز دینے کے بعد رکو مت، لوٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہو سکتا ہے گھر والا گھر میں ایسا مشغول ہو، ایسی کہیں مطلب اس کی مصروفیت ہو کہ جو آپ کو اجازت دینے کی پوزیشن میں نہ ہو، تو مت کھڑے رہو، بوجھ بن کر کے مت کھڑے رہو دروازے پر، لوٹ جاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سنت معلوم نہیں تھی۔ جب یہ سنت کے حوالے سے انہوں نے بات سنی تو کیا فرمایا؟ کہا یہ بتاؤ کہ اس کا کوئی اور بھی گواہ ہے، اس سنت کا کوئی اور بھی گواہ ہے، اور بھی جانتا ہے کوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیم دی ہے؟ بتاؤ۔ بہت پریشان ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت تھی، بتائیے آپ، ثابت کیجئے اس کو کہ اور بھی کوئی جانتا ہے سنت کو۔ پریشان ہو کر کے نکلے تو ایک مجلس میں پہنچے۔ اس مجلس میں ایک چھوٹی عمر کے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ مجلس میں جب پہنچے تو پوچھا گیا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ پریشان ہو کر کے پہنچے کہ میں نے جو سنت بیان کی ہے، آیا کوئی اور اس سنت کو جانتا ہے، سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، ایک بار اجازت، دو بار اجازت، تیسری بار اجازت کے بعد میں لوٹ گیا۔ اب انہوں نے مجھے پوچھا پکڑ کر کے کہ لوٹے کیوں، رکے کیوں نہیں؟ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بتائی ان کو، تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اور شاہد ہے، اس کا کوئی اور جانکار ہے، اور کسی نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو؟ تو وہ سب بولے کہ آپ فکر مت کرو اے ابو موسیٰ اشعری، آپ فکر مت کرو، ہماری مجلس میں جو سب سے کم عمر ہے وہ اس بات کی گواہی دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بیان کی ہے یا تعلیم دی ہے۔ دیکھیے، سب سے چھوٹی عمر کا بھی ایک صحابی بچہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ، ایک بار آواز دو، دو بار آواز دو، تیسری بار آواز دے کر کے لوٹ جاؤ، رکو مت۔ چھوٹی عمر کا صحابی، چھوٹی عمر کے صحابی جن کی گنتی یا جن کا شمار ہم بچوں میں کرتے ہیں، انہیں بھی یہ مسئلہ معلوم ہے، انہیں بھی یہ مسئلہ معلوم ہے، انہیں بھی یہ مسئلہ معلوم تھا چھوٹے چھوٹے عمر کے بچوں کو کہ جہاں بڑے موجود ہوں وہاں چھوٹے نہ بولیں۔ آج کے زمانے میں دیکھیے سب سے زیادہ چھوٹے بولتے ہیں، سب سے زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولنے کے لیے بھی تعلیم دی کہ کون بات کرے، جب تک بڑے کسی چھوٹے کو پابند نہ کریں، اور بڑا جب کسی چھوٹے کو کہے گا تو ججمنٹ لیا ہوگا، سمجھا ہوگا، چھوٹے کی صلاحیت کو پرکھا ہوگا، سمجھا ہوگا کہ یہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تب اسے اجازت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بڑے کی اجازت کے بغیر چھوٹا بولے گا تو ریاکار ہوگا، دکھاوا کرے گا، بڑا بننا چاہے گا۔ کیوں؟ جب بڑے اجازت دیتے ہیں چھوٹوں کو تو اس کی علم اور صلاحیت کو پرکھ کر کے دیتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، بڑے چھوٹے چھوٹے عمر کے بچوں کو، صحابہ کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ جہاں بڑے موجود ہوں وہاں چھوٹے کو نہیں بولنا چاہیے۔
ایک مجلس تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ایک سوال کر دیا، مجلس سے سوال کر دیا آپ نے، جیسے یہ جمعہ کا دن ہے، یہ مجلس ہے جمعہ کی، خطبہ چل رہا ہے، ایسے ایک مجلس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے ایک سوال کر لیا، بتاؤ وہ کون سا پیڑ ہے، درخت ہے جس کو پتجھڑ نہیں آتا، جس کی مثال مومن کی ہے؟ آپ نے ایک سوال کر لیا۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، آپ نے کیا سوال کیا؟ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی ہے اور جس کو پتجھڑ نہیں آتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر سبھی لوگ خاموش تھے، سبھی لوگ، کسی کی طرف سب سے سوال ہے، جب سب سے سوال ہے تو بڑا بھی جواب دے سکتا ہے، چھوٹے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ سوال سب کے سامنے آیا ہے۔ لیکن دیکھیے چھوٹوں کو علم اور ادب کیسا سکھایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سنت کے بڑے شیدائی اور بڑے لالچی تھے، انہیں متحری سنت کہا جاتا ہے، ایک ایک سنت حدیث کے پیچھے لگے رہتے تھے اور اپنی زندگی میں اپلائی کرتے رہتے تھے۔ مجلس میں سوال کا جواب نہیں ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہا گیا کہ آپ ہی بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے بتایا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ وہ درخت کون سا ہے جس کو پتجھڑ نہیں آتا، جس کی مثال مومن کی ہے؟ کھجور۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس زمانے میں، جس زمانے میں خوراک، ڈائٹ، پانی اور کھجور تھا، اس وقت کھجور کی کتنی اہمیت تھی۔ آپ نے فرمایا کھجور کا استعمال، کھجور کا پھل کھانے کے لیے، کھجور کا تنا شہتیر کے لیے، کھجور کے پتے چھت کے لیے، پورا کھجور زندگی کے ڈھانچے کو سنبھالنے کے لیے، پورا اسٹرکچر ایک سماج کا یہ کھجور کھڑا کرتا تھا، چلتا تھا لے کے۔ اتنا کھجور کی اہمیت تھی، پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا پیڑ ہے جس کی مثال مومن کی ہے؟ ایسے ہی مومن ایسے ہی کھجور کے پیڑ جیسا ہوتا ہے، اس کی زندگی کا ہر ہر عمل، ہر ہر ادا، ہر ہر مومنٹ، ہر ہر کوشش نفع پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے کھجور پورے سماج کے لیے نفع ہی نفع پہنچاتا ہے، ایسے ہی مومن ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا تو بتایا، آپ نے کہا وہ کھجور ہے، اس کو جو ایسے سیزنل پتجھڑ آتے ہیں نا، ایسے سیزن پہ اس کا کوئی سیزن نہیں کہ پتے جھڑتے ہوں۔ بہرکیف جب مجلس ختم ہو گئی، نکلنے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کے ساتھ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہتے ہیں ابا میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے۔ تب تک وہ اچھل پڑے، ارے بیٹے تیرے ذہن میں بات تھی تو بولا کیوں نہیں تو؟ مجھے دنیا کی ساری نعمت سے زیادہ خوشی ہوتی اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر جواب دے دیے ہوتے، بڑی خوشی ہوتی۔ دنیا کی جو بڑی نعمت ہوتی ہے، سرخ اونٹ بھی مجھے ملتے تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی اس پر ہوتی کہ آپ نے پوچھا تھا مجلس سے اور میرے بیٹے نے وہ جواب دے دیا۔ تو کیا کہتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا آپ کے سوال کا جواب، لیکن میں اس لیے نہیں بولا کہ بڑے لوگ بیٹھے تھے، آپ جیسے لوگ، جہاں بڑے لوگ بیٹھے ہوں وہاں چھوٹوں کو نہیں بولنا چاہیے۔ آپ بتائیے کتنا لالچی ہے آدمی، اپنے میں کتنا جانکار ہے آدمی، نہیں جانتا ہے، اسے پتا بھی نہیں ہے، اسے فکر بھی نہیں ہے۔ ہم جتنے دین کے مسائل پر، عقیدے سے لے کے عبادتوں پر عمل کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ بڑے جہاں بیٹھے ہوں، جہاں بڑے ہوں وہاں چھوٹے نہ بولیں، بچوں کو پتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ سب کے لیے اوپن ہوتا ہے، سوال اوپن تھا، سب کے لیے تھا، کوئی بھی جواب دے سکتا تھا، بوڑھا دے سکتا تھا، جوان دے سکتا تھا، بچہ دے سکتا تھا۔ میں ریفرنس میں اس حدیث کو، واقعے کو لے کر کے یہ آپ سے بتانا چاہتا تھا کہ دیکھیے بچے کتنے سمجھدار تھے، کتنے علم والے تھے، اپنے بڑوں کا کتنا لحاظ اور ادب کرتے تھے کہ بڑے موجود ہیں تو ہمیں بولنا صحیح نہیں ہے، اور اگر بولتے تھے اپنے حق کے سامنے
تو کیسے بولتے تھے آپ کو بتاتا ہوں یا آپ کو یاد دلاتا ہوں، یاد رکھیے، تازہ رکھیے مسئلہ. کبھی کبھی باتیں سنتے ہیں بھول جاتی ہے، جب یاد دلاؤ تو یاد آتی ہے بات. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ، ایک پیالہ دودھ آ گیا کہیں سے، ایک پیالہ دودھ آیا آپ کے پاس، ہدیہ آیا ایک پیالے دودھ کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ آپ نے نوش فرمایا، آپ نے پیا. آپ کے مبارک ہونٹ آپ کے منہ سے، جہاں جس حصے پیالے کے حصے پر آپ کے مبارک اور برکت والے ہونٹ لگے، آپ کے منہ کا لعاب اور تھوک لگا. وہ جانتے ہیں صحابہ فدا رہتے تھے اس پر، اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے. صحابہ بڑے عظیم تھے. اس امت کے جتنے امتیں نبیوں کی پیدا ہوئی، 1 لاکھ سے زیادہ، سب سے افضل جماعت. دیکھیے ان کو کتنی محبت تھی آپ سے. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب مجلس میں لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی آدمی کوئی چیز سرو کرے گا، کوئی سروس کرے گا، کوئی دے گا کسی کو، تو کہاں سے شروع کرے گا؟ کس طرف سے شروع کرے گا؟ کس سے شروع کرے گا؟ داہنی طرف سے شروع کرے گا. کہاں سے شروع کرے گا؟ داہنی طرف سے. اللہ کے نبی کا حکم ہے جب کوئی چیز دو شروع کرو تو کہاں سے شروع کرو؟ داہنی طرف سے. آپ کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، آپ نے پیا ہے، آپ کا مبارک ہونٹ اس پہ ہوں، آپ کے مبارک ہونٹ اس پر ٹچ ہوئے ہیں، آپ کا لعاب دہن لگا ہے. اب کس کو دیں پہلے؟ دائنے جو بیٹھے ہیں وہ چھوٹے عمر کے صحابی ہیں، ایک بچے بیٹھے ہیں، اور بائیں طرف جو بیٹھے ہیں وہ جلیل القدر صحابی، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل ہیں، ابو بکر عمر بیٹھے ہیں. اب کیا ہے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیے بچوں کو علم اور ادب جب معلوم ہوتا ہے تو کیسے ہوتے ہیں. آج تو ہم آپ کھڑے رہے، ہمارے بزرگ کھڑے رہے، بچے بائک نکالتے ہیں، بائک تو اتنی بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کتنی آواز کے ساتھ، کتنے دھماکے کے ساتھ یہ جا رہے ہیں. ان کے آگے پیچھے بزرگ، ان کے سامنے کوئی بزرگ ہے، ذرا بھی نہیں رعایت کرتے. ہمارے بچے، ہمارے عزیز پیارے ہمارے بچے، آپ کے بچے دیکھیے وہ کتنے ادب اور کتنے سلیقہ مند تھے، کتنا لحاظ کرتے تھے اپنے بڑوں کا. بڑوں کے بیچ میں بولنا اور آواز سے بولنا بلند، یہ بھی سکھایا گیا. کہا بلند آواز سے بات مت کرو اپنے بڑوں کے سامنے، بولو تو ادب سے بولو، بولو تو ان کے احترام اور تعظیم سے بولو، اور جب بولنے کا تمہیں موقع ہے تو سب کا لحاظ کر کے بولو. دیکھیے اللہ کے نبی، داہنی طرف جو بیٹھا ہے وہ حقدار ہے. آپ اگر کوئی چیز دے رہے ہیں تو آپ کو داہنی طرف سے دینا ہے. الا ایک ہی داہنی طرف کے لوگ بعد والوں کو کے لیے اجازت دے دیں کہ انہیں دے دیجیے، کوئی چھوٹا بڑا ہو. بہت بڑا ادب اور بہت بڑی حکمت ہے، غور کریے آپ اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا اے بچے، غلام، اگر تم اجازت دو تو تمہارا حق ہے تو میں بڑے کو دے دوں. وہ دیکھیے کتنا ادب، کتنا سلیقہ مند بچہ تھا. کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا تبرک پہلے پانے کا موقع دیا ہے کہ میں داہنے بیٹھا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ موقع، یہ نصیب مجھے حاصل ہو جائے. یعنی آپ نے جہاں اپنے مبارک منہ سے پیا ہے، میں اپنے منہ سے آپ کی برکت حاصل کر لوں، پہلے مجھے یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میں آپ کے دائیں طرف بیٹھا ہوں. کتنے ادب سے حق مانگ لیا. کسی بڑے کو بھی دکھ نہ ہو، کسی جلیل القدر شخصیت کو بھی دکھ نہ ہو مجلس میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ آپ کا مبارک جھوٹا، آپ کا مبارک لعاب میں پہلے حاصل کر لوں. میرے بھائیو، یہ کیسے آئے گا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آج کسی کے پاس علم ہے تو ادب نہیں ہے، پڑھا لکھا بہت ہے، یہ نہیں جانتا کہ ہمارے بڑوں کا لحاظ رکھنا کتنا بڑا مسئلہ ہے. حدیث میں آتا ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے
جو اپنے چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کے ساتھ پیش نہ آئے، جو اپنے علماء کا حق نہ جانے، وہ علماء جو کتاب و سنت اور خالص پیور دین کی روشنی میں اللہ کی ہدایت اور اللہ کی گائیڈنس عام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا، لیس منا، آپ فرماتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا امتی نہیں ہے۔ میرے امتی کا سلیقہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کا ادب کرتا ہے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ علم اگر ہو آدمی کے پاس اور پھر برتتا ہو اپنی زندگی میں، تو دیکھیے کتنی کامیابی، کتنا دلوں میں جگہ ملتی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ ایک عمر میں اپنے سے چھوٹا جب اپنا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو دل میں کتنی جگہ ملتی ہے۔ اور ایسے ہی جب ایک بڑا اپنے چھوٹے پر شفقت کے ساتھ، جیسے بھی چھوٹا ہو، عمر میں چھوٹا ہو، علم میں چھوٹا ہو، مال اور حالات میں چھوٹا ہو، مشکلات میں ہو، شفقت اور محبت کے ساتھ جب بڑا پیش آتا ہے تو اس کے دل میں کتنی جگہ بنتی ہے اپنے بڑوں کے لیے۔ لیکن کوئی پرواہ عام طور پر سماج اور کمیونٹی میں اس کی ہے کہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن کے بال سفید ہو گئے ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، آپ فرماتے ہیں جن کے بال سفید ہو گئے ہوں ان کا عزت و احترام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور احترام، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ اپنے بڑے سماج میں سب سے کون ہے؟ ماں باپ ہیں۔ کون ہے؟ علماء ہیں۔ ان کا ادب کتنا بڑا بتایا، کاؤف بھی نہیں کر سکتے۔ تمہارا ادب اسلام کو اتنا بڑا چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے کہ اف بھی نہیں کر سکتے۔ اف، ہم نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ ادب سیکھا ہے یا سیکھا ہے تو برتتے ہیں زندگی میں؟ ہمیں اپنے سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اف بھی نہ کرو، ہوں بھی نہ کرو ان کے کسی عمل پر، کسی بات پر، اتنا ادب کرو۔ اور جو تمہارے سماج کے اپنوں میں جو بوڑھے ہو، جن کے بال سفید ہو گئے ہوں، وہ تمہارے بڑے ہو گئے، عمر دراز ہے، وہ ان کا احترام تمہارے دل میں ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ کا حکم ہے کہ وہ تمہارے بڑے ہیں۔ آج وہ تمہاری عزت، ادب، ہمدردی اور کوآپریشن کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اللہ کی عزت کرنا ہے، اللہ کی۔ کیا ہے میرے بھائیو، ہم کتنا برتتے ہیں؟ بات کرتے ہیں اپنے بڑوں سے، بڑوں کے سامنے اپنا حق مانگا تو کہا اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آج میرا نصیب کھولا ہے کہ میں آپ کا مبارک جھوٹا سب سے پہلے استعمال کر لوں، مجھے ملا ہے حق، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ مجھے مل جائے۔ کسی بڑے کو تکلیف ہوگی؟ کسی بڑے کو تکلیف نہیں ہوگی اس زبان اور اس ادب سے بات کرنے کے بعد۔ میرے بھائیو، یہ سب چیزیں آتی ہیں، ادب سے آتی ہیں، ادب سے۔ ادب سے آپ ذکر آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ کون؟ ایک بڑی دنیا آپ کی بھی تقلید کرتی ہے، آپ کے نام پہ کے مسلک پر چلتی ہے۔ امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں کن کے؟ اسٹوڈنٹ جن کو ہم کہتے ہیں اپنی عام زبان میں، کس کے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ کتنا ادب کرتے تھے۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، کہتے ہیں عبداللہ اپنے ابا سے کہتے ہیں کہ ابو جان یہ کون ہے محمد ابن ادریس؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ محمد ابن ادریس۔ کہتے ہیں یہ کون ہے محمد ابن ادریس الشافعی؟ یہ کون ہیں جن کے لیے روز آپ دعائیں کرتے ہیں؟ روز دعا کرتے ہیں، روز دعا کرتے تھے اپنے استاد کے لیے۔ ہمارا کوئی استاد ہو تو ہم دیکھیں کہ اس کا ادب لحاظ کتنا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو آسمان کی بلندی عطا فرمائی، ایسے ہی نہیں امت کے دل و دماغ میں ان کو اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا، ایسے نہیں۔ ان کا دین اور ان کا اپنے بڑے اپنوں کا ادب کا طریقہ وہ برتتے تھے۔ اپنے استاد جس سے سیکھتے تھے، ابھی آپ کو یہی عرض کر رہا تھا امام حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ ایک موقع پر پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر، تو دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہیں کہ جب آپ نکلیں گے گھر سے
تو ہم بھی مسجد کے لیے آپ کے ساتھ نکلیں گے، راستے میں آپ سے کچھ پوچھ لیں گے۔ اتنے علم کے لالچی تھے۔ کیوں؟ مسجد تک جانے کا پیدل واکنگ پیریڈ جو ہے، اس میں ہمیں کچھ موقع مل جائے گا پوچھ لینے کا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا کہ دیکھیے وہ دعا کرتے تھے روز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ بیٹا عبداللہ پوچھتا ہے، اسی لیے عبداللہ کے نام پر ہی آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ یہ بیٹے کون ہیں؟ تو کہتے ہیں یہ سورج کی طرح تھے، یہ روشن سورج کی طرح تھے امام شافعی امت کے لیے۔ ایک سماج انسان کو، دنیا کو سورج کی کتنی ضرورت ہے اور کتنا نفع ہے، کہتے ہیں ایسے تھے وہ میرے استاد تھے اور سنت کے لالچی ہم لوگ عام طور پر، میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، سنت کی لالچ، سنت کی محبت، سنت اسلام کا رنگ ہے، رنگ ہمارا رنگ جو ہے سنت ہے، ہم سنت کی رنگ میں جیتے اور چلتے ہیں، یہ اسلام چاہتا ہے۔ دیکھیے یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے لیے کسی نے دعا کی تو کیا فرمایا؟ کہا کہ میری بہتری کے لیے دعا کرتے ہو، یہ دعا کرو کہ جب تک زندہ رہوں سنت پر زندہ رہوں، جب موت ہو تو سنت پر ہو۔ ہم لوگوں کو سنت کی فکر ہو جائے، علم کی فکر ہو جائے تو میرے بھائیوں بہت سارے مسئلے، مشکلات آسان ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے، آپ سب کے لیے، ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کا لالچی بنائے۔ ہمارا دین علم کا ہے، ہمارا دین دلیل کا ہے، ہمیں دین کے ہر مسئلے میں سنت کے مطابق، دین کے مطابق اللہ تعالی چلنے کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں صحیح عقیدے پر رہیں، آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اپنے علماء کا حق جانیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ایک بات یاد آ گئی تو آپ کو بتا دوں، کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی بستی میں مت بسنا جس میں عالم نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو۔ کہتے ہیں کسی بستی میں سیٹل نہیں ہونا، کسی بستی میں اپنے آپ کو سیٹل نہیں کرنا جہاں عالم نہ ہو، ڈاکٹر نہ ہو۔ ہماری جسمانی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہمارے جب چھیتر میں یا کہیں لوکل علاقوں میں جب اچھے ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار اچھی بڑی تعداد تو ہے لیکن اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں۔ آپ ڈاکٹر کی بہت فکر ہے، صحیح بات ہے، لیکن کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے ہاں بڑے علماء نہیں ہیں۔ دیکھیے وہ کیسے تھے، کہتے تھے کہ جب بڑا عالم رہے گا تو تمہیں صحیح گائیڈنس قرآن و حدیث کی رہنمائی دے گا، ورنہ علم کے نام پر، مولوی کے نام پر معلوم نہیں کتنے لوگ ہیں۔ پیارے نبی نے خود پیشین گوئی فرمائی تھی کہ یہ گمراہ کر دیں گے لوگوں کو، گمراہ کر دیں گے لوگوں کو، خود گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو ایسی ضرورت ہے، عالم کی کیوں ضرورت ہے؟ علم اس کے بغیر صحیح نہیں ملے گا۔ ڈاکٹر کی کیوں ضرورت ہے؟ بیماریاں اللہ نے بھیجی ہیں، دوائیں بھیجی ہیں، اس کا بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ قرآن و سنت اللہ نے بھیجا، قرآن بھیجی، اتاری اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب اور نبی کا اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فکر مند بنائے۔ جب تک ہم جئیں تقوی پر جئیں، جب بھی ہماری موت ہو تو تقوی پر ہو، صحیح دین پر ہو، نبی کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔